السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے فضائل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے اذان سن کر نماز پڑھی۔ معلوم یہ ہوا کہ مؤذن کی آواز سن کر جتنے آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا پورا ثواب تو ملے گا ہی، مگر مؤذن تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر مزید اجر پائے گا، کیونکہ اس نے ان کو نماز کی طرف بلایا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی۔ اذان کا جواب دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر پس تم بھی کہو اللہ اکبر، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص اپنے صدق کے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ کے کوئی اصل نہیں، لہذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہنا چاہیے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم۔ تکبیر کے دوران یا بعد میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنے والی ابو داؤد کی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ اذان کے بعد کی دعائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کو جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو، پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ پس سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت بھیج محمد پر اور آل محمد پر، جیسے برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس پوری پکار اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وسیلہ کی تشریح۔
وسیلہ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحقیق وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے۔ دعائے اذان میں اضافہ۔ مسنون دعائے اذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں، اور وہ الفاظ مروجہ کتب نماز میں بھی موجود ہیں۔ دعائے مسنون کے جملہ والفضیلۃ کے بعد والدرجۃ رفیعۃ کی زیادتی کرتے ہیں، اور آگے وعدتہ کے خالص دودھ میں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ کا پانی ملا رکھا ہے، اور پھر آخر میں مسنون دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کی آمیزش ہے۔ افسوس! کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کی ہے؟ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک میں کمی یا بیشی کرنے کے تصور سے کانپ اٹھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنائی تو بے نبی کا کی جگہ بے رسول کا یعنی نبی کی جگہ رسول کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ بے نبی کا ہی کہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ السلام علیکم۔